رائٹ. اب دو کمیاں بھی ہیں کہ سائنسی علوم کے اوپر توجہ نہیں دی گئی, جو عصر حاضر کے جو علوم ہیں ان کے اوپر توجہ نہیں دی گئی, اور دوسرا عملی کام باہر نکل کے, مطلب میں سمجھتا ہوں اس وقت کا سب سے اہم ترین کام تو یہی ہے کہ یہ بندہ جو انجینئر مرزا ہے اس کو تو کم از کم کوئی بندہ کاؤنٹر کرے اپنے. اور خیر اس میں سیاپا یہ بھی ہے کہ انجینئر صاحب جب کوئی اس طرح کا بندہ ہے تو وہ اس سے اگلے بندے کی بات کر دیتے ہیں, نہ نومن تیل ہوگا نہ رادا جی ناچیں گے, ان کا تو یہ حساب ہے. تو یہ اس حوالے تک ساحل بھائی کا جو پوائنٹ آف ویو میں اس سے ٹوٹلی متفق ہوں. کاپی رائٹ کی وجہ سے ان کی کلپس تو میں آپ کو یہاں پر دکھا نہیں سکتا, لیکن اگر آپ اس پروگرام کو مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی لنک ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دی گئی ہے. پانچویں اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی جاوید احمد غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا ہم آج ان کمپنیز اور برانڈز کو بائیکاٹ کر سکتے ہیں جو ظالموں کو مسلمانوں پر ظلم کرنے میں سپورٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ میں نے یہ بھی اس سے پہلے بھی یہ زیر بحث رہا, کئی ویڈیوز میں نے سنا, اور ایک ویڈیو میں انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کر لیں بائیکاٹ, ان کو کیا فرق پڑتا ہے, آپ کے بائیکاٹ کرنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کی جی ڈی پی خراب ہوگا, آپ کی اکانومی خراب ہوگی, بلا بلا اس کی انہوں نے جو توجیحات دیں انتہائی بکواس. دیکھیں 1 روپیہ بھی اگر کنٹریبیوٹ ہو رہا ہے اس ملک کو جس نے مظالم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں فلسطینیوں کے اوپر, تو اب انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم متفقہ طور پر ہم بطور ملک پاکستان ان کے قرضوں کے تلے چونکہ ڈوبے ہوئے ہیں تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے ان کو. بھائی حکومت نہیں نہ کہہ سکتی. دیکھیں ایک کردار, ایک رول ہے فرد کا, ایک ہے سوسائٹی کا, ایک ہے حکومت کا, ریاست کا. تو ریاست اگر کسی وجہ سے کسی چیز میں جکڑی ہوئی ہے تو وہ بائیکاٹ نہیں کرتی ان چیزوں کا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی بس آنکھیں بند کر لیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں ساحل الدین صاحب کی بھی میں ویڈیو دیکھ چکا ہوں, انہوں نے بڑی خوبصورت اگزامپل دی کہ اگر ہم انڈیویجولی عوام بھی یہ کرنا شروع کر دیں تو یہ اتنا بڑا ایک جھٹکا ہوگا کہ ان کو لگ پتہ جائے گا جتنی بڑی مسلم امہ ہے, جتنی کمیونٹی ہے, آج بند کر کے دیکھیں ان کی کمپنیوں کی بنیادیں ہل جائیں گی. وہ انجینئر صاحب اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے. تو اس معاملے میں بھی ساحل بھائی کا پوائنٹ آف ویو بالکل درست ہے, میں اس کو سمجھتا ہوں. انہوں نے بھی یہی کہہ رہے ہیں ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کہ اگر حکومت کرے تو ٹھیک ہے, انڈیویجول کے کرنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بھائی کیوں نہیں فرق پڑے گا, ایک کرے گا, دو کریں گا, اور جو تحریکیں ہیں وہ انڈیویجول سے شروع ہو کے بڑی ہوتی ہیں, تو کم از کم ایک کوشش تو کی جا سکتی ہے, وہ کتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہو. اب کیونکہ وہ کوشش چھوٹی ہے اس لیے کی ہی نہ جائے, تو میں بالکل سمجھتا ہوں ان چیزوں کا پوری طور پر جو ہے وہ ان کو بائیکاٹ کرنا چاہیے. آگے چلتے ہیں. سر مجھے آپ سے یہ کوشچن پوچھنا تھا کہ کیا ہم ان کمپنیز یا پھر ان بڑے بڑے برانڈز کو بائیکاٹ کر سکتے ہیں جو وار کی سچویشن میں جو ہے وہ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوں. وہ سپورٹ کسی بھی ٹائپ کی ہو سکتی ہے, فائنینشلی سپورٹ کرنا ہو سکتا ہے, یا پھر ان کے ظلم کا دفاع کر کے سپورٹ کرنا ہو سکتا ہے. تو ان کمپنیز کے اندر نا ہمارے فرینڈس یا پھر کچھ جو ہمارے مسلم بھائی ہوتے ہیں وہ بھی امپلائیز ہوتے ہیں, تو ایسی سچویشن میں کیا ہم ان کمپنیز ان برانڈس کو بائیکاٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس طرح کا جو کوئی اقدام ہے اس کا افیکٹ اور امپیکٹ تبھی ہوگا کہ جب یہ ملکی لیول پہ ہو. آپ چند لوگ اگر بائیکاٹ کریں گے تو اس سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے آپ کو ہو جائے, کیونکہ کوئی اہم پروڈکٹ ہے جو آپ کے اپنے استعمال کی ہے. اور مزے کی بات دیکھیے اس حوالے سے انجینئر صاحب کا جو پوائنٹ ویو ہے وہ کتنا بکواس ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ بہت چھوٹے پیمانے پہ ہے, آپ ان کی مخالفت کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں, اور اپنی ویڈیوز میں دھڑا دھڑ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں کہ امام حسین کا فلسفہ اور ان کا باطل کے خلاف کھڑے ہونا. تو اس وقت تو باطل یزید تھا, حکومت میں تھا, اور تعداد میں زیادہ تھا, طاقت میں زیادہ تھا. تو امام حسین جو ہیں انہوں نے کیا یہ کیا, یہ سوچ رہے تھے کہ چونکہ بہت سارے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو میں خاموش ہو جاؤں. وہ اپنے گھر کے 72 لے کے وہاں پہنچ گئے اس سے لڑنے کے لیے اور اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے. تو یہ تو اتنی بڑی اگزامپل ہے, اس کو اب کیسے انجینئر صاحب ڈیفائن کریں گے؟ نہیں کر سکیں گے. وہ بس میں نے عرض کیا کہ ان کا کوئی فلسفی نہیں ہے پراپر, وہ اپنی سہولت کے مطابق اس میں سے وہ فارمولہ ڈھونڈتے ہیں. یعنی اب اگر وہ یہ مخالفت کرنا شروع کر دیں, وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کرتے, گول مول سی گفتگو کرتے ہیں. نہ سمجھ آتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں, نہ سمجھ آتی ان کے خلاف ہیں, نہ سمجھ آتی عمران خان کے خلاف ہیں, نہ سمجھ آتی موقع کی مناسبت سے اپنی صورتحال یوں چینج کر لیتے ہیں. نواز شریف کے لیے بھی چینج کرتے ہیں, این جی اوز کے لیے بھی, ہر بندے کے لیے, یعنی ان کو جو فائدہ نظر آتا ہے اس پہ وہ جڑ دیتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میرا بیان جو ہے وہ
اس سے ہٹ کے پیش کیا گیا، اور خود ہر بندے کے بیان، ہر بندے کی گفتگو اس بندے نے کلپ کاٹ کے، فکرے کاٹ کے درمیان میں سے بیان کی ہوئی ہے۔ تو اس معاملے میں بھی سراسر غلط ہے۔ جو مسلمان دل سے یہ سوچتا ہے کہ یہ جو غیر مسلم ہے کہیں مسلم امہ کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، تو وہ صرف دل میں بھی اگر یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ غلط ہیں، تو بھی وہ تحریک کے زمرے میں آتا ہے کہ جا کے ان کے وہ جو چیزوں کا بائیکاٹ کرے، اور بالکل کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو کرنا چاہیے کیٹیگوریکلی، میری تو یہ رائے ہے۔ جس کو آپ یوز کر رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی اس طرح کا قدم افیکٹو ہونا ہے تو وہ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ مسلم امہ کے لیول پہ یا بڑے بڑے ملکوں کے لیول پہ وہ فیصلہ کریں کہ فلاں گروہ نے اگر فلاں زیادتی کی ہے تو ہم اس سے فلاں چیز میں تعاون نہیں کریں گے، پھر تو اس کا ایک امپیکٹ ہوگا، ان کی کلائنٹیل شاید کم ہو اور اس کو افیکٹ ہو۔ لیکن یہ اکا دکا لوگ، یعنی چند ہزار لوگ بھی ہو جائیں، چند لاکھ لوگ بھی اس طرح بائیکاٹ اگر کر لیں، اس سے آپ اپنا ہی نقصان شاید کر بیٹھیں، لیکن جو آپ چاہ رہے ہیں کہ دوسروں کو ریئلائز کرائیں وہ ریئلائز نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے اگر یہ کوئی قدم اٹھانا چاہے تو پھر یہ ریاست کے لیول پہ، بلکہ بہت ساری ریاستوں کے لیول پہ کوئی اگر اس طرح کا فیصلہ ہو تو شاید فائدہ مند ہو، ورنہ انڈیویجولی اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ممکن ہے کہ بہت سارے ایسے پروڈکٹ جو آپ کے اپنے فائدے کے ہیں وہ ان سے آپ اپنے آپ کو محروم کریں۔ یہ تھی 5ویں اپڈیٹ۔ اب بات کرتے ہیں کچھ پوڈ کاسٹ کے حوالے سے۔ یعنی ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ ایسی پروڈکٹ ہو سکتا ہے آپ کے فائدے کی ہیں تو آپ ان سے محروم ہو جائیں، بھلے فلسطین میں 4000 10,000 بچہ وہ ذبح کر دیں، لیکن آپ کے فائدے کی جو پروڈکٹس ہیں یا تو وہ ایسی ہیں کہ ان سے جان جاتی ہے، اور اگر جان بھی جاتی ہے تو بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں اسی کا نام قربانی ہے۔ اگلی دیکھیے جی۔ ریسنٹلی اقرار الحسن صاحب کا نادر علی صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ آؤٹ ہوا۔ یوتھ کلب کے ممبر محمد علی صاحب کا یون پوڈ کاسٹ پر ایک پوڈ کاسٹ اپلوڈ کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ریسنٹلی قیصر احمد راجہ صاحب نے زاہد چیپا جو اسلام 360 کے ایڈمن ہیں ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے۔ اگر آپ ان تمام پوڈ کاسٹ اور ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ اور ناظرین اسی حوالے سے یہ قیصر احمد راجہ صاحب جو ہیں ان کی بھی ویڈیوز کو دیکھیے گا، انہوں نے بھی بڑے مدلل اور بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے۔ وہ صاحب بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو زندگی صحت تندرستی دے، اور وہ بڑی لاجیکل بات کرتے ہیں۔ کہیں اگر کوئی معترض ہوگی بھی آپ یا میں اگر اعتراض کریں بھی تو اتنا ہو جاتا ہے، ہم دو مختلف لوگ ہیں، لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو قیصر احمد راجہ صاحب اور ساحل ادیم صاحب اور 2-3 اینکر جن کے ابھی فوری مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہے، وہ لوگ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور میں ان کے کام کی اپریشیٹ کرتا ہوں اگر اس کو کمپیئر کریں مرزا کے ساتھ۔ تو یہ تھی ناظرین ایک ویڈیو جس میں یہ مسلم ٹوڈے ایک یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر یہ ویڈیو موجود تھی، جس کی روشنی میں ہم نے یہ ساری گفتگو کی۔ ان صاحب نے بڑا اچھا کام کیا، وہ اعتراضات جو 5 لوگوں نے انجینئر صاحب کے خلاف اٹھائے، ہم نے ان کے اوپر روشنی ڈالی کہ ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔